وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 35 حصہ سوم آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نور الہی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا مختہ ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں دنیا میں روشن ہے، اس طاق نما سینہ اقدس جیسی ہے جس میں چراغ نبوت روشن ہے۔ وہ چراغ فانوس قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھا ہے۔ یہ فانوس نور الہی کے پرتو سے اس قدر منور ہے گویا ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ یہ چراغ نبوت جو زیتون کے مبارک درخت سے یعنی عالم قدس کے بابرکت رابطہ وحی سے یا انبیاء و رسل ہی کے مبارک شجرہ نبوت سے روشن ہوا ہے، نہ فقط شرقی ہے اور نہ غربی بلکہ اپنے فیض نور کی وسعت میں عالمگیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خود ہی چمک رہا ہے، اگرچہ ابھی اسے وحی ربانی اور معجزات آسمانی کی آگ نے چھوا بھی نہیں۔ وہ نور کے اوپر نور ہے، یعنی نور وجود پر نور نبوت، گویا وہ ذات دوہرے نور کا پیکر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی معرفت تک پہنچا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب آگاہ ہے۔ سامعین کرام، نور اللہ کا، اس کی مثال بیان ہو رہی ہے
اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے استفادہ کرے، اس سے اپنا تعلق جوڑ لے، اور اس کے نور، اس کے فضل اور اس کی رحمت سے اپنا تعلق قائم کرتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی منزل تک بڑھتا چلا جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال اس نور کی دی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حقیقت جو ہوتی ہے اس کی پھر مثال دی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جنت ہے، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اس کی نعمتوں کی یا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ جنت کے نعمتوں کے بارے میں جو بھی بیان ہو رہا ہے کہ وہاں ایسی نعمتیں ہیں، ایسی نعمتیں ہیں، یہ صرف اس کی مثالیں ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کہ بھئی وہاں حوریں ہیں، غلمان ہیں، وہاں متقین علی الارائک، خوب تخت پہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ اور بہرحال ایک بہت اچھی وہ ہے اس کے بارے میں، جنت کے بارے میں نا، کہ لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو کچھ بھی تمہارا جی چاہے گا اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی وہاں ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس جنت میں جو کچھ تمہارا نفس چاہے گا اور جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مثالیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحون ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر بقلب امرئ مؤمن، ایسی او کما قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں پیدا کر دی ہیں کہ جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، نہ کسی کے دل میں اس کا کچھ خیال تک آیا ہے۔ اب یہ جو سب کچھ بیان ہو رہا ہے یہ ہمارا خیال سے تو یہ چیزیں گزر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت اس پہ شاہد ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی نہیں جانتا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نفس نہیں جانتا، مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کر رکھا ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب باطن کی طرف بات چلی جاتی ہے تو پھر مثال دے کے اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ یہاں مثال نور کی دی جا رہی ہے، گویا کہ ایک طاق ہے، اس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک قندیل میں ہے، قندیل وہ چمنی کو کہتے ہیں، اور وہ قندیل اتنی خود بذات خود چمکدار ہے کہ گویا کہ موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، کوكب دری، ستارہ چمکتا ہوا، یوقد، اب وہ جو دیا ہے وہ جلتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، یوقد روشن کیا جاتا ہے مبارک درخت، زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے، اور لا شرقیہ ولا غربیہ، اور وہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی لا مکانی۔ بہرحال یکاد زیتھا یضیء، اس کا تیل اپنی ذات میں ایسا ہے کہ اس کو اگر تلائی سے یعنی دیا سلائی نہ بھی ہو تو وہ جل اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُور، نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ تو یہ مثال ہے سامعین اکرام، تھوڑا سا اس میں مطلب مزید بات کرتے ہیں کہ مثال نور کی بیان کی جا رہی ہے، گویا کہ ایک طاق ہے۔ اب طاق میں روشنی سمٹ جاتی ہے اور
اچھی معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ جلتا ہوا چراغ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک اور قندیل ہے، چمنی ہے۔ چمنی سے روشنی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی روشنی اور پھر چمکتا ہوا ستارہ، موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ، قندیل ایسی۔ تو قندیل بھی چمک رہی ہے، چراغ بھی جل رہا ہے، اور تیل اتنا لطیف ہے کہ بنا کسی بیرونی سہارے کے وہ خود ہی جل اٹھتا ہے۔ تو یہ نور علی نور ہے۔ اب اس کی یہ تو ایک مثال ہو گئی نا صاحب کرام، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یعنی نور علی نور کی ایک کیفیت ہے، نور علی نور۔ بہرحال سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چراغ جو ہے چراغ مصطفی، چراغ مصطفی کا میں نے نام لے لیا، اور یہی ہے کہ چراغ اللہ کا نور جو ہے وہ تو پھر محمد کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ یہ کائنات آپ کو میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ یعنی ایک وہ ہے کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ نور محمد کا ظہور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے یہ کائنات۔ اب اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا نور مل جائے گا، کیونکہ یہ اللہ نور السماوات والارض، اور پھر مثال بیان کی گئی یہاں تھوڑا سا بس یہ مضمون کہ آپ کو یہ اس کائنات میں یہ نور علی نور کی کیفیت آپ پا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا سامنے کرام، زیادہ اصل میں اس میں زبان بھی ساتھ نہیں دیتی، اور کچھ میرا علم بھی محدود ہے، یعنی میں بس ایک عام سا وہ ہوں، نہ کوئی خطیب ہوں نہ علامہ ہوں۔ بہرحال اپنے بزرگوں کی صحبت سے جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ بزرگوں کے ارشادات ہیں اور ان کے فیض کا نتیجہ ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال جو مضامین میں نے بیان کیے ہیں، آج تیسرا حصہ بیان ہو رہا ہے اس کا، تو وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کی مدد کے بغیر ہم انسان اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتے، اور وہ اس کائنات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے اس کائنات میں مختلف شکلوں میں موجود ہے، اور اس میں ایک میں نے آپ کو کہا کہ ایک جو ہے یعنی یہ ظاہر جو کائنات صحیفہ فطرت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے، اس میں آپ سوچ سکتے ہیں۔ بہرحال تفصیلات میں نہیں بیان کرتا ہے، لیکن یعنی مضمون پھر بہت ہی طویل ہو جائے گا۔ اچھا، پھر دوسرا جو ہے یعنی اس میں جو ہے سامعین کرام نور خداوندی کے 3 درجات یا مظاہر کی جگہیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کائنات ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بات کر دی، پھر ایسی جگہیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا نور آپ کو مل سکتا ہے، اور وہ جگہیں کیا ہیں؟ وہ اس نیک انسان نے جو جگہیں آباد کی ہوئی ہیں، خواہ وہ مساجد ہیں، خواہ وہ خانقاہیں ہیں، اور وہ تربیت گاہیں ہیں، وہ جگہیں جو ہیں وہ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، تو ایک وہ جگہیں ہیں، اور پھر ان میں جو آدمی ہیں موجود ہیں جن کے دل جو ہیں اللہ کے رسول کے الفاظ کی روشنی میں قلوبہم مصابیح الہدا، کہ ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں۔ دیکھیں مصابیح الہدا، یہاں بھی مصباح کا لفظ استعمال ہوا ہے نا۔ دیکھیں ایک اس آیت قرآنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ایک تماثل ہے، ایک یکسانیت ہے۔ یہاں بھی مصباح کی بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصابیح کی بات فرما رہے ہیں، چراغ، مصابیح جمع ہے اس کی۔ قلوبہم مصابیح الہدا،
میں اس کی حدیث کی تفسیر میں نہیں جاتا، لیکن یہ جملہ ہے اس کا کہ اللہ کے وہ بندے جو ہیں رجال، اللہ کے وہ بندے جو ہیں، بھی ترجمہ کریں گے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں رجال، تو وہاں آپ کو وہ نور ملے گا۔ اچھا، اب اس نور کی طرف ہدایت کیسے ہمیں ملے گی؟ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ مضمون ذرا غور کرنے کا ہے، اور عام طور پہ بعض لوگ جو ہیں اس سے مطلب حقیقی مفہوم نہیں لیتے، بلکہ ظاہری مفہوم لے لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، ہمارا اس میں کیا کام ہے؟ نہیں، اصل کام تو آپ کا ہی ہے سامعین کرام، ہدایت سے استفادہ کرنا، ہدایت کا اقرار کرنا یا اس سے انکار کرنا، یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے، اور اسی فیصلے کی بنیاد پہ آپ کو پھر توفیق دی جاتی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، ہم ہر ایک کو توفیق دیتے ہیں، امداد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، دائیں ہاتھ والوں کو بھی اور بائیں ہاتھ والوں کو بھی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو امداد دیتا ہے، ہر ایک کو توفیق دیتا ہے۔ جیسے کہ دوسری آیت میں ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو بنیادی طور پہ یہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یہدی من یشاء یضل من یشاء، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، یہ الفاظ آئے ہیں، لیکن اس کا معنی سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں ہے سامعین کرام کہ کون انسان جو ہے ہدایت یافتہ ہوگا یا ہدایت سے انکار کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لکھا ہوا نہیں ہے، اگرچہ اس کے علم میں ہے، سارا علم اس کے علم میں ہے، وہ تو اس کے علم کی خاصیت ہے نا، لیکن یہ اس کے فیصلے نہیں ہیں۔ انسان اپنی مرضی اور اپنی کوشش سے ہدایت کو قبول کرے گا یا اس سے انکار کرے گا، یہ انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہاں جو یہدی اللہ لنورہ من یشاء، سوال یہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر انسان اپنے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو پھر یہ ہے کہ نور الہی سے تعلق جوڑنا ہوگا، اس سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے جب روشنی ہوگی تو تب آپ کچھ آگے بڑھیں گے، آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں کھلیں گی۔ ظاہری علم یعنی جو ہم ظاہری علم حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے تو ایک ظاہری روشنی کی بھی تو ضرورت ہے، اور پھر استاد کے پاس جو روشنی ہے اس ظاہری علم کی، اس سے بھی آپ اسکول انسان کیوں جاتا ہے، بچے کو آپ اسکول میں کیوں داخل کرتے ہیں کہ یہاں وہ ایک یعنی استاد کے پاس جو روشنی ہے اس سے استفادہ کر کے وہ یہ تعلیم درجہ بدرجہ حاصل کرے گا۔ تو اسکول، کالج، یونیورسٹی یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری علوم کی روشنی حاصل کرنے کی جگہیں ہیں، ظاہری علوم کی، باطنی نہیں۔ باطنی علوم کے لیے تو پھر آپ کو استفادہ کرنا ہوگا، یہاں جو کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا نور پھیلا ہوا ہے اس میں سوچ و بچار ہے، تفکر ہے، تدبر ہے۔ پھر ایسی جگہیں جو مساجد ہیں یا نیک لوگوں کی جو انہوں نے قائم کی ہیں، نیک لوگوں نے ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے لیے وہ خانقاہیں ہیں وہاں، اور پھر اصل میں تو وہ پھر لوگ ہیں جن کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ یہ بہرحال مضمون یاد رکھیں، ہر ایک مضمون کو میں بار بار بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ سمجھ میں آ جائے نا۔ تو ابھی تو یہ نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے۔ اب وہ ہدایت، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو من طلب فقط وجدہ،
جس نے طلب کیا اس نے پایا، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ یہ نور الہی سے آپ استفادہ بغیر اپنے ارادے اور کوشش کے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس نور تک پہنچنے کے لیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ جب تک آپ اس نور تک پہنچنے کی کوشش نہ کریں اور ان ہدایت کے چراغوں سے خود نہ جائیں، ان کے پاس ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، آپ نور الہی کو نہیں پا سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وسیلہ بنایا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے قرآن کو، پیغمبر کی ذات کو، اور پھر نیک اور صالح بندوں کو ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، کونوا مع الصادقین۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور اس پہ ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہاں یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے اور مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ نے ایک تو نور کا بیان کیا کہ نور کی کیفیت کیا ہے، انتہائی چمکتا دمکتا، یعنی ایسا نور جس کے بعد آپ کو کسی روشنی کی ضرورت نہ ہو، نور علی نور کی کیفیت ہے نا۔ یہاں تو مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے، اس میں اندھیرا ہے، آپ وہاں ایک 200 واٹ کا بلب جل رہا ہے مثال کے طور پہ، لیکن اگر وہاں 1000 کا بلب جل جائے تو صورتحال کچھ روشنی کی مختلف ہوگی، لیکن اگر وہاں 5000 واٹ کا بلب جل جائے تو یہ نور علی نور کی بات ہے۔ اسی طرح یہ نور علی نور جو ہے یہ اس کائنات میں موجود ہے، نور علی نور، نور کے اوپر نور۔ بہرحال یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور ابھی میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اسی طرح پھر اگلی آیت جو ہے اگلے درس میں پھر اگلی آیت پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ سنا دے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں اور زمین کے، مثل نور ہی کمشکات، ان کے نور کی مثال گویا کہ ایک طاق ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، جلتا ہوا چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ کے اوپر ایک چمنی ہے، قندیل، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، قندیل ایسی ہے گویا کہ چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکہ، وہ جلائی جاتی ہے، وہ چراغ جلایا جاتا ہے اس بابرکت درخت سے، زیتون کے بابرکت درخت سے،
لا شرقیت ولا غربیت، جو نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف ہے، یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ وہ تیل جل اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ کوئی آگ اسے نہ چھوئے، نور علی نور، روشنی در روشنی، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اس اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. God is the light of the heavens and the earth. The allegory of his light is that of a pillar on which is a lamp. The lamp is within a glass. The glass is like a brilliant planet, fueled by a blessed tree, an olive tree, neither eastern nor western. Its soil would almost illuminate, even if no fire has touched it. Light upon light. God guides to his light whomever he wills. God thus cites the parables for the people. God is cognizant of everything. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔